امریکہ نے پاکستان پر 29% ٹیرف عائد کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غیر ملکی درآمدات پر ٹیرف کا اعلان۔ غیر ملکی گاڑیوں پر 25% ٹیرف لگا دیا۔ بھارت پر 26% ٹیرف لگے گا۔ چین پر 34.1%، جاپان پر 24%، یورپ پر 20% اور برطانیہ پر 10% ٹیرف عائد ہوگا۔ اسرائیل پر بھی 17% ٹیرف لگے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا جو ممالک صفر ٹیکس چاہتے ہیں وہ امریکہ میں مصنوعات تیار کریں۔ دیگر ممالک کے ٹیرف سے امریکی کاروبار کو نقصان پہنچا۔ امریکی مصنوعات پر ٹیرف لگانے والوں کو جواب ملے گا۔ دیگر ممالک سے تجارتی خسارہ برداشت نہیں کریں گے۔ وزیراعظم آج قوم سے خطاب میں بجلی سستی کرنے کی خوشخبری سنائیں گے۔ بجلی کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا اعلان متوقع۔ بجلی کے نرخوں میں 6 سے 8 روپے فی یونٹ کمی کا بھی امکان۔ وزیراعظم شہباز شریف آج پاور سیکٹر کے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم پاور سیکٹر میں اہم اصلاحات کا اعلان بھی کریں گے۔ آئی پی پیز کے ساتھ نظر ثانی معاہدہ شدہ اور دیگر معاملات کی تفصیلات بتائیں گے۔ وزیراعظم آج اہم کاروباری شخصیات سے ملاقات بھی کریں گے۔ ملاقات میں کابینہ اراکین سمیت 336 بزنس ٹائکون موجود ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاور سیکٹر ریفارمز پر اعتماد میں لیں گے۔ صدر مملکت آصف زرداری کورونا میں مبتلا، قرنطینہ میں چلے گئے۔ ایوان صدر کے مطابق صدر مملکت کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین نے صدر کو کورونا ہونے کی تصدیق کر دی۔ صدر کو آئسولیشن میں رہنے کا مشورہ۔ ڈاکٹر عاصم کا کہنا ہے کہ ماہرین کی ٹیم صدر مملکت کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ صدر مملکت کی حالت بہتر ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر 4 اپریل کو گھڑی خدا بخش جلسے میں شرکت نہیں کریں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں صدر مملکت کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے، جلد مکمل صحت یاب ہوں گے۔ صدر مملکت کو دبئی منتقل کرنے کی خبروں کی بھی تردید کر دی۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں پنجاب میں امن و امان کی عمومی صورتحال پر بھی گفتگو۔ کچے کے علاقے اور صوبائی سرحدی چوکیوں کی صورتحال پر بات چیت۔ خارجی دہشت گردوں سے مل کر نمٹنے کے عزم کا اعادہ۔ امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے لیے مربوط کاوشوں پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے صدر نون لیگ نواز شریف کی لاہور میں ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا ملک کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے پارٹی صدر کو بلوچستان اور امن و امان کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ بلوچستان میں ہر حال میں امن قائم ہوگا۔ نواز شریف کا کہنا تھا پنجاب بڑا بھائی ہے، ہر طرح کی مدد کریں گے، عوام کی زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے۔ بلوچستان کی ترقی وفاقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اس مقصد کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ ملاقات میں صوبے کی اقتصادی اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی ملاقات۔ عید پر ملک میں امن و امان کی صورتحال پر اظہار اطمینان۔ محسن نقوی نے سیکیورٹی اقدامات اور افغان باشندوں کی واپسی سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات۔ پارٹی اور صوبے کے امور پر گفتگو۔ ملاقات میں بیرسٹر صاحب بھی موجود رہے۔ ملاقات میں بشرا بی بی شامل نہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کے پی کی ملاقات گزشتہ روز کی گئی۔ اعظم سواتی کی ملاقات کا تسلسل ہے۔ گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی نے اسپیکر کے پی اسمبلی کو مستعفی ہونے کا پیغام دیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی سے آج جیل میں ملاقات کا دن۔ سلمان اکرم راجہ نے ملاقاتیوں کی فہرست سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو دے دی۔ بیرسٹر گوہر عمر ایوب، شبلی فراز کا نام لسٹ میں شامل۔ صاحبزادہ حامد رضا، سرتاج گل اور عالیہ حمزہ کے نام بھی شامل۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی رضاکارانہ واپسی کی مدت ختم، ایکشن شروع۔ اسلام آباد راولپنڈی میں خفیہ اطلاعات پر کارروائیاں، 60 باشندے زیر حراست۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد کے علاقے تنول، بارہکو، غوری ٹاؤن اور میر آبادی میں سرچ آپریشن۔ افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والے 22 باشندے زیر حراست۔ راولپنڈی کی فوجی کالونی اور ملحقہ علاقوں سے 38 افراد کو پکڑا گیا۔ تمام افغان باشندے پرانا حاجی کیمپ میں واقع عارضی کیمپ منتقل۔ عارضی کیمپ میں رجسٹریشن کے بعد تمام افراد کو لنڈی کوتل لے جایا گیا۔ افغان باشندوں کی بایو میٹرک کے بعد وطن واپسی ہوگی۔
پیپلز پارٹی سندھ کا متنازع نہروں کے خلاف احتجاج، دن بھر احتجاج کے بعد رات کو بھی مشل بردار ریلیاں، لاڑکانہ، نواب شاہ، گھوٹکی، بدین، عمرکوٹ اور دیگر شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے 6 کینالز کا منصوبہ سندھ کے لوگوں کے لیے موت کا منصوبہ قرار دے دیا۔ کہا کہ پیپلز پارٹی دریائے سندھ پر کینال بننے دے گی، نہ کسی کو پانی پر ڈاکہ ڈالنے دیں گے۔ صوبائی وزیر سردار محمد بخش مہر نے کہا، پہلے بھی کالا باغ ڈیم نہیں بنانے دیا اور اب بھی کینال منظور نہیں۔ کورنگی کراچی میں شعلے اگلتی زمین ٹھنڈی نہ ہو سکی، نجی سوسائٹی کے پلاٹ میں لگی آگ کی شدت برقرار، پانی کے بور میں لگی آگ نہ بجھائی جا سکی۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے 1 سے 2 ہفتوں میں آگ خود بجھ جانے کا امکان ہے۔ آگ کس چیز میں لگی اور بجھ کیوں نہیں رہی تاحال معلوم نہ ہو سکا۔ کراچی کے شہریوں نے جائے حادثہ کو جائے تفریح بنا لیا، دور دور سے شہری بھڑکتے شعلے دیکھنے پہنچنے لگے۔ اسرائیل فلسطینیوں کے خون کا پیاسا بن گیا، اندھادھند بم برسانے کا سلسلہ پھر سے شروع۔ صبح سے جاری وحشیانہ بمباری سے 71 فلسطینی شہید۔ 18 مارچ 2025 کے بعد شہید فلسطینیوں کی تعداد 1100 تک جا پہنچی۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کا غزہ کے زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضہ کرنے کا اعلان۔ اقوام متحدہ کا امدادی کارکنوں کی ہلاکت پر اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل نے معاملے پر بحث کے لیے جلد اجلاس بلانے کا اشارہ دے دیا۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امدادی ورکرز پر حملوں کا سلسلہ ہر صورت رکنا ہوگا۔ یوکرینی صدر معدنیات کی ڈیل سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا الزام، کہتے ہیں پہلے معاہدہ طے پا گیا، اب وہ کہہ رہے ہیں معاہدے پر دوبارہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ زیلنسکی معاہدے پر دستخط نہیں کرتے تو انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے نیٹو کی رکنیت اس معاہدے کا حصہ نہیں اور نہ ہی کبھی تھی۔ یوکرین غیر مشروط جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اور یوکرین کے درمیان اس ہفتے کے اوائل میں ڈیل طے پائی تھی۔ میانمار میں قیامت کے زلزلے سے اموات 2900 تک جا پہنچیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق 4500 افراد زخمی بھی ہوئے، 400 سے زائد افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری ہے۔ اقوام عالم کی جانب سے امدادی سامان کی فراہمی۔ پاکستان بھی میانمار کے زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے پیش۔ ینگون ایئرپورٹ پر 35 ٹن امدادی سامان میانمار حکام کے حوالے۔ شہر قائد میں ڈاکوؤں کا راج، ڈیفنس میں ڈکیتی مزاحمت پر شہری 8 سالہ بیٹے کے سامنے قتل۔ باقی کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ مقتول نے واردات کے دوران ایک ڈاکو کو پکڑا اور زمین پر گرا دیا۔ ملزم نے ساتھی نے گولی چلائی جو مقتول عامر کے سر میں لگی، موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ معصوم بچہ پورا خونی منظر بے بسی کی تصویر بنا دیکھتا رہا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کا واقعے کا سخت نوٹس، ایس ایس پی ساؤتھ سے رپورٹ طلب، ملزمان کی جلد گرفتاری کی ہدایت۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نئے مستقل مندوب نے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ عاصم افتخار احمد نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریز کو اپنی اسناد پیش کیں۔ اس سے قبل وہ فرانس اور موناکو میں پاکستان کے سفیر کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ روس کا جنگی جنون کم نہ ہوا، فوج میں بھرتیوں کا عمل تیز کر دیا۔ روسی صدر کا یوکرین جنگ کے تناظر میں مزید بھرتیوں کا حکم۔ نیوز ایجنسی کے مطابق روسی فوج میں 1,60,000 اہلکار بھرتی کیے جائیں گے۔ یوکرین جنگ سے اب تک روس فوج کی تعداد 10 لاکھ سے بڑھ کر 15 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ کی 24 سے زائد ریاستوں کو طوفان کا خطرہ، آج سے شدید بارشوں اور برف باری کی پیشگوئی، سیلاب سے لاکھوں افراد متاثر ہونے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آرکنساس، میسوری، کینٹکی، النوائے اور انڈیانا میں 7 دنوں میں 381 ملی میٹر تک بارش متوقع ہے۔ اگلے 4 دنوں میں کچھ حصوں میں 1 فٹ تک برف باری کا امکان ہے۔